آج کے دن سب کام چھوڑ کر 4 بار یہ الفاظ پڑھ لینا۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارے کا سارا بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ ناظرین، یاد رکھنا، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا ہو یا کروانا ہو۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقہ اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کی اچھی چیز دے کر گمان کرنا کہ اس کے پاس یہ نہ رہے، اس پر جادو، جنات، اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور خاص طور پر صبح و شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خون رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دے کر خوش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا والد بے نسل ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار آس بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ٹھیک ہے۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات 2 دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والے ہیں۔ آس بن وائل چند لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ یہ
یہ انتہائی دل شکن حالات تھے۔ اس موقع پر اللہ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی، یہی ابتر اور بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی چل کٹا ہے۔ سورۃ الکوثر جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئی، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈا کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ ناظرین، یہ سورۃ الکوثر کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج کے بابرکت دن میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 4 بار پڑھ لینے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد 4 بار، جس وقت آپ کو فرصت ملے تب بھی، یا اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، صدقے دل کے ساتھ، اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو قبول فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔